شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، طب نبوی میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے حجامہ اور دم کے ذریعے علاج. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں سے بچاؤ اور تندرستی کی بقا کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان کو طب نبوی کہا جاتا ہے، اور جن بیماریوں اور تکالیف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے لیے جو چیزیں تجویز کیں اور صحابہ کرام کے لیے جو مشورے دیے، جو تجاویز دیں، اور ان کی صحت اور ان کی جسمانی اور روحانی صحت کے لیے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیں اور حفاظتی تدابیر بتائیں، ان سب کا نام طب نبوی ہے. طب نبوی میں ان ہدایات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں، مسلمانوں کو اپنے لیے اس کو قیمتی تحفہ سمجھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی دوا اور شفا بھی ساتھ اتاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے طریقوں سے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہماری مدد فرمائی ہے اور ہمیں ہدایات دی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ طریقے کون کون سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے غذا کی تبدیلی، آب و ہوا کی تبدیلی، کھانے پینے کے برتنوں کی صفائی ستھرائی اور ان کو ڈھانک کے رکھنے کا حکم، اس کے علاوہ دم اور دعا کے ذریعے علاج، دواؤں کے ذریعے علاج، حجامہ کے ذریعے علاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے جو ہدایات دی ہیں، ان کے لیے جو طریقے مرتب کیے، ان میں ہمیں دعا کرنا سکھایا، دم کے ذریعے علاج کرنا سکھایا، دواؤں کے ذریعے علاج کرنا سکھایا، اور دم اور دعا ان دونوں کو دوا کے ساتھ اگر کیا جائے تو بیماری کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ خود بھی کروایا اور حجامہ کرنے کا حکم بھی دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر کا درد ہوا اور درد شقیقہ ہوا، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہودیہ عورت نے زہر دینے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مواقع پہ حجامہ کرایا. اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سر درد کی وجہ سے آپ نے حجامہ کروایا. اور حجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو بہت عرصے تک، بہت صدیوں تک اس کے بارے میں کوئی زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے اور نہ ہی یہ اتنا کامن تھا. لیکن آج کل اس پر سائنٹیفک ریسرچز کے بعد یہ چیز ثابت ہوئی کہ حجامہ ایک بہت اچھا طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے انسان کے خون سے گندے مادے نکال کر خون کی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے اور باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے. جسم سے گندے فاسد مادوں کا اخراج ہونے کی وجہ سے فوری طور پر دردوں میں آرام آتا ہے اور بہت سی تکالیف میں آرام آتا ہے. جسم کے جن حصوں میں آکسیجن نہ پہنچ رہی ہو، خون کی روانی کی وجہ سے وہاں آکسیجن پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. جہاں ہیلنگ نہ ہو رہی ہو، اندر انفیکشنز ہوں، وہاں پر حجامہ جو ہے چونکہ بلڈ سرکولیشن اس سے تیز ہو جاتی ہے، بہترین طور پر بلڈ سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، دوران خون اچھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اندرونی زخموں میں بھی، دردوں میں بھی اور مختلف تکالیف میں یہ ایک بہترین طریقہ علاج ثابت ہوا ہے. اس صدی میں جب اس پر مختلف ممالک میں ریسرچز کی گئیں تو اس کے خون کو جب دیکھا گیا تو خون کے اندر جو اجزاء پائے گئے وہ سب سے زیادہ ٹوٹے پھوٹے سیل اور بیکار قسم کے بلڈ سیلز جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے. اور حجامہ جس جگہ پر لگایا جاتا ہے یا وہ کپ جس جگہ پر لگایا جاتا ہے وہاں پر ایک سکشن ہوتی ہے اور اس میں
جو ارد گرد کا گندا خون ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اور کپ کی سکشن کی وجہ سے وہ جگہ تھوڑی سی نم ہو جاتی ہے یا سن ہو جاتی ہے، اور پھر 3 منٹ کے بعد جب اس کپ کو اتارا جاتا ہے اور اس پر ہلکے ہلکے کٹ لگا کر، وہ کٹ بھی نہیں ہوتے، بیسیکلی اسکریچ ہوتا ہے، ہلکا ہلکا چھید لگایا جاتا ہے جو صرف ڈرمس تک ہوتا ہے، اس کا نشان ایپیڈرمس تک بھی نہیں جاتا. یعنی ہجامہ جو صحیح ہجامہ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایک کپ لگا کر اس جگہ کو سک کرنے کے بعد تھوڑا سن کر دیا جائے اور پھر اسے جب بلیڈ کے ساتھ ہلکا ہلکا نشان لگایا جاتا ہے تو وہ نشان بہت ہی منیمم، بہت ہی چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اور اتنا کم گہرا ہوتا ہے کہ اگر جلد ہماری 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ڈرمس اور ایک ایپیڈرمس، تو اس کا جو نشان ہے یا اس کا کٹ جو ہے وہ صرف ڈرمس تک رہتا ہے، وہ ایپیڈرمس تک بھی نہیں جاتا. اس طریقے سے کیا گیا ہجامہ، یعنی وہ مختلف چھوٹے چھوٹے چھید لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کپ لگانے کے بعد جب اس کو سک کر کے بلڈ وہاں سے نکالا جاتا ہے تو اس جگہ کے تمام ٹاکسک بلڈ باہر آ جاتا ہے اور جو صاف خون ہے اس کی گردش جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس بیماری سے یا اس درد سے فوری طور پر ریلیف ہو جاتا ہے. ہجامہ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں اور بہت سے غلط طریقے بھی رائج ہیں. کچھ لوگ ہجامہ بالکل کرانا پسند نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک بہت ہی دردناک اور بہت ہی تکلیف دہ طریقہ علاج ہے. ایسا نہیں ہے. ہجامہ ایک بغیر درد کے کیا جانے والا عمل ہے. اس کے اندر کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی. اگر آپ جلد سے بال اکھیڑنے کی کوشش کریں تو جتنا اس میں درد ہوتا ہے اس سے بھی کم درد ہجامہ میں ہوتا ہے. اور جب پورا اس کی سکشن کرنے کے بعد کپ اتارا جاتا ہے تو اس جگہ کو پوری طرح صاف کر کے اور اس پر اگر کلونجی کا تیل لگا دیں تو سب سے اچھا رہتا ہے، سب سے عمدہ کام کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سینگوں کے ساتھ ہجامہ کیا جاتا تھا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ترجمے میں بعض اوقات سینگیاں لگوانا اور بعض اوقات اس کا پچھنے لگانا کبھی ذکر آتا ہے. بہت سے ممالک میں اس کا طریقہ کار مختلف رہا. جیسے ہمارے ریگستانی علاقوں میں ابھی بھی لوگ جونکیں لگا کر علاج کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کو پس والے پھوڑے بن جائیں یا کہیں بہت زیادہ تکلیف دہ درد ہو تو پھر ایسے میں وہ جونکیں لگا کر اس جگہ کی تکلیف کو یا اس جگہ کی انفیکشن کو ختم کرا دیتے ہیں. جونک وہاں سے خون پیتی ہے اور وہ گندا فاسد خون پی لیتی ہے. جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو خود بخود گر جاتی ہے. تو اس طریقے سے درد کو بھی آرام آ جاتا ہے اور انفیکشن زدہ خون جو ہے وہ بھی جسم سے باہر آ کے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ صدیوں سے رائج چلا آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے یہ مصر میں ہزاروں سال پرانا طریقہ علاج ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ تم جتنے بھی علاج کرتے ہو، خیر الدواء الحجامۃ والفسد، بہترین دوا ہجامہ اور فسد ہیں. فسد ہجامہ ہی کی طرح کی ایک چیز ہے، لیکن فسد دراصل ایک رگ کو کاٹا جاتا ہے اور اس رگ کو کاٹ کے اس کا جو پریشر ہے اس سے ریلیز کیا جاتا ہے اور وہ ایک دھار کی طرح اس میں سے خون نکلتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل سا کام ہے، ہر شخص اس کو نہیں کر سکتا. البتہ ہجامہ سیکھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشقت تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہائیجین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس بات کا جو ہے عام طور پہ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ ہر ہجامہ کرانے والے سے ہجامہ نہ کرائیں. بہتر ہے کہ کسی ڈاکٹر سے ہی ہجامہ کرائیں اور جو ہائیجین کا خیال رکھ سکتا ہو، جس کو ہائیجین کے بارے میں مکمل معلومات ہوں. ہجامہ کے بارے میں کچھ سوالات ذہنوں میں آتے ہیں لوگوں کے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، یہ کیسا طریقہ علاج ہے، اس سے کیوں کر شفا ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں اور اس کے کیا کیا پوائنٹس ہیں. عام طور پر جو ہجامہ کرنے والے ہجامہ تھراپسٹ ہیں زیادہ تر وہ سننا پوائنٹس کے نام سے ہجامہ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہجامہ دراصل ایک پوری سائنس ہے اور اس کے بارے میں کافی تحقیق ہو چکی ہے. اب پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، انگلینڈ میں ہجامہ اس وقت بہت کامن ہو چکا ہے اور
امریکہ، یو کے، انڈیا، پاکستان اور بہت سے ممالک میں اس کو بہت پسند کیا جانے لگا ہے، اور اس کو کھلاڑی بہت شوق سے، سوئمنگ کرنے والے لوگ بہت شوق سے ہجامہ کرا رہے ہیں، کیونکہ پٹھوں کو نہ صرف یہ کہ ریلیکس کرتا ہے بلکہ تقویت بھی دیتا ہے. اگر ہجامہ کے ذریعے خون نکلتا بھی ہے تو اس خون کے بدلے نیا خون بہت تیزی سے بنتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی جیسے کینسر کے پیشنٹس ہیں، اور خاص طور پر بلڈ کینسر کے پیشنٹس کو خون نکلوانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کا خون بہت تیزی سے خراب ہو رہا ہوتا ہے، اور اس خون کو بڑھانے کے لیے اگر ہجامہ کیا جائے تو ہجامہ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ان کے خون کے ٹاکسنز باہر آئیں گے، بلکہ خون جو ہے وہ تازہ بہت تیزی سے بننا شروع ہو جائے گا. اس طریقے سے ان کو بلڈ کینسر سے شفا یاب ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ہجامہ بہت سی بیماریوں میں شفا کا باعث ہے. مثال کے طور پر درد شقیقہ یا مائیگرین، ہیڈ ایک، اور ہماری ریڑھ یعنی کہ اسپائنل کارڈ کے پرابلمز، اس میں سروائکل کا پرابلم ہو یا لمبر اسپائن کا پرابلم ہو، یہ کافی حد تک ڈسک سلپ یا ڈی جنریٹو چینجز اور ریڑھ کے اور جتنے مسائل ہیں، درد ہے یا انفلیمیشن ہے، ان سب کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے. ہجامہ صرف جوان لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں اور بوڑھوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے لیے ہمیں تھوڑی احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہ مریض کتنا کمزور ہے یا بچہ کتنا کمزور ہے. اگر عمومی حالت انسان کی ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی ایج ہو ہجامہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر بھی ڈاکٹر کا مشورہ ضروری ہے، یا ہجامہ تھراپسٹ جو کہ ڈاکٹر بھی ہو اس سے مشورہ کرنے کے بعد ہجامہ کرائیں. ہر شخص ایک دوسرے کا ہجامہ نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے بلکہ ہمارا ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اس کے لیے کچھ قوانین ہونے چاہیے، کچھ اصول و قواعد ہونے چاہیے کہ ہر شخص گھر میں بیٹھے ہجامہ نہ کرتا رہے. چونکہ یہ سنت علاج ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو کروایا اور اس کی اجرت بھی دی، لہٰذا اس کو ہم ایک اچھا علاج سمجھتے ہیں، مگر اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہونے چاہیے، کیونکہ یہ خون سے تعلق رکھتا ہے. چونکہ یہ خون سے اس کا تعلق ہے اور خون سے پھیلنے والی بیماریاں یا خون سے لگنے والے کنٹیجیس ڈیزیزز، اس سے بچنے کے لیے اس کے لیے کورس کرنے کے بعد یا اس کو پراپر طریقے سے سیکھنے کے بعد ہجامہ کی اجازت ہونی چاہیے. اور ہجامہ جو ہے وہ بہترین علاج تو ہے، لیکن اس کو ہر وقت کرانا اور ہر مہینے کرانا اور ہر بیماری کے لیے ہجامہ کرانا درست نہیں. کبھی کبھار جہاں آپ دوا سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کا علاج کرایا ہے مگر آپ ٹھیک نہیں ہوتے، تو پھر آپ ہجامہ کرا لیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ شفا ضرور ہوگی. صحابہ کرام بھی بڑے شوق سے ہجامہ کرایا کرتے تھے، اور وہ لوگ تلاش کرتے تھے ہجامہ کے دنوں کو جمعرات اور پیر کے دن، یعنی پیر اور جمعرات کا دن وہ بہت پسند کرتے تھے ہجامہ کرانے کے لیے. اس کے علاوہ چاند کی تاریخوں میں 17، 19 اور 21 ان تاریخوں میں کرانا زیادہ پسند کرتے تھے. لیکن جب کبھی سر کا درد اگر زیادہ ہے یا کہیں بھی جسم میں درد زیادہ ہے یا کوئی تکلیف بہت زیادہ ہے تو ایسے میں کسی بھی تاریخ میں ہجامہ کرا لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ کے پاؤں میں بھی تکلیف ہوئی تو آپ نے بغیر ان تاریخوں کے بھی ہجامہ کرایا، یعنی 17، 19، 21 تاریخ نہیں تھی بلکہ مہینے کی شروع کی تاریخیں تھیں جب آپ نے ہجامہ کرایا. تو ہمیں سنت میں دونوں طریقے ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ 17، 19، 21 اگر مل جائے اور اس میں بھی اگر منڈے یا تھرسڈے کا دن مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر تکلیف زیادہ ہے تو کسی بھی وقت اور کسی بھی دن ہجامہ کرایا جا سکتا ہے. لیکن ہجامہ کرانے کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ خالی ہو، کھانا کھاتے ہی ہجامہ نہ کرائیں، یا ہجامہ کرانے کے لیے وہ تمام احتیاطی تدابیر جو آپ واک کرتے وقت کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ واک پہ جاتے وقت یا ہارڈ ایکسرسائز کرتے وقت آپ خالی پیٹ ہونا پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ کھایا یا پیا ہوا نہ ہو، اور ایک دم سو کر اٹھنے کے بعد بھی نہیں، یا ایک دم جاگنے کے بعد
فوری طور پر ہجامہ نہ کرائیں، تھوڑا بہت چل پھر لیں اور پانی یا شہد اور پانی لے کر پھر ہجامہ کرا لیں۔ اگر آپ بالکل صبح سویرے خالی پیٹ ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ 3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی لے کر ہجامہ کرا سکتے ہیں تھوڑے وقفے سے۔ اور ہجامہ سے پہلے شہد ملا پانی پینا بہت ہی اچھا ہے، اور ہجامہ کرانے کے بعد بھی شہد والا پانی پینا بہت اچھا رہتا ہے۔ اس سے فوری طور پر آپ کو انسٹنٹ انرجی ملتی ہے، اور جو آپ کا خون ضائع ہوتا ہے اس کا نعم البدل جسم کو مل جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی ویکنس نہیں ہوتی، اور آپ کے جسم کو جن بیماریوں سے آپ چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ نے ہجامہ کرایا اور جو خاص پوائنٹس آپ نے لگوائے جن بیماریوں کے لیے، اس سے آپ کو شفا ہو جاتی ہے۔ ہر بیماری کے لیے پوائنٹس مختلف ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو سننا پوائنٹ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کندھوں کے درمیان اور گردن کے نیچے اس کا پوائنٹ ہے۔ کچھ جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کرانے سے منع بھی فرمایا، اور وہ گدی والی جگہ پر، یعنی گدی کی جو پیچھے گڑا ہوتا ہے ہماری گردن کا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروانے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح گھٹنوں کے سامنے ہڈی کے اوپر بھی، ہڈی والی جگہ پر بھی ہجامہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایسے پوائنٹس ہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مختلف بیماریوں کے لیے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں۔ جہاں جسمانی بیماریوں کے لیے ہجامہ بہت مفید ہے، تو وہاں روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سورس ہے، ایک بہت اچھا ذریعہ ہے روحانی بیماریوں سے شفا پانے کا۔ مثال کے طور پر اگر آسیب، جنات، شیاطین یا جادو کا اثر پایا جائے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سنت سے اس کا ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو زدہ شخص کے لیے اور جس پر جنات کے اثرات ہوں ان کے لیے سر کے اوپر ہجامہ کرانے کا حکم دیا، یعنی سر پر ہجامہ کرانے کا حکم دیا۔ اور ہجامہ کرانے کے لیے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ خاص طور پر متعین کیے گئے ہیں، جیسے جو خاص طور پر سننا پوائنٹ ہے کندھوں کے پیچھے، اس کو پوائنٹ نمبر 1 کہا جاتا ہے، جو کہ خاص سننا پوائنٹ ہے۔ اور اسی طرح جو سر کے اوپر جادو کے اثرات کے لیے جو پوائنٹ لگایا جاتا ہے وہ 32 نمبر ہے، 32 نمبر۔ اور اسی طرح مختلف لوور بیک کے پرابلم کے لیے جو کمر پہ لگایا جاتا ہے وہ 11 نمبر ہے۔ اسی طرح مختلف حصوں میں، جیسے کندھوں کے لیے ہے اور کانوں کے پیچھے ہے، اور مختلف بیماریوں کے لیے، فروزن شولڈر کے لیے، رسٹ پین کے لیے، جیسے لوگوں کو کارپل ٹنل سنڈروم ہو جاتا ہے اور ان کو پھر آپریٹ کرانا پڑتا ہے، تو ان تمام تکالیف کے لیے بعض اوقات ایک دفعہ کے ہجامہ سے ہی تکلیف دور ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ 3 دفعہ ہجامہ کرانا پڑتا ہے۔ تھائرائڈ، آرتھرائٹس یا اس طرح کی کچھ اور بیماریاں ہیں جن کے لیے ہجامہ 7 سے 9 دفعہ بھی کرانا پڑتا ہے۔ اس کا ڈیوریشن 2 سے 3 مہینے کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، 2 سے 3 مہینے کے بعد۔ اور کبھی کبھار کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر فالج زدہ شخص ہے یا کسی کو فالج ہو گیا ہے تو اس کے لیے ماہوار بھی کرا سکتے ہیں ہجامہ 15 دن کے بعد بھی، اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں ہفتہ وار بھی ہجامہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہر مریض ہفتہ وار یا ہر مہینے ہجامہ کرائے۔ ہر انسان کی بیماری کی مطابقت سے ڈاکٹر یا ہجامہ تھراپسٹ خود وقت کا تعین کرتا ہے، یعنی ہجامہ تھراپسٹ خود وقت کا تعین کرتا ہے کہ اس کو کتنے دنوں کے بعد ہجامہ کرانا چاہیے۔ اور اگر کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، اگر آپ بالکل صحت مند ہیں اور ویسے چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہجامہ کیا چیز ہے، تو 1 یا 2 کپ لگوانے میں یا 3 کپ لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ہجامہ کرا کے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ البتہ ہجامہ تھراپسٹ کو آپ ضرور دیکھیں کہ وہ کون ہے اور وہ کس طریقے سے ہجامہ کرتا ہے، اور اس کے مریضوں سے آپ پہلے پوچھیں کہ اس کے ریزلٹس کیسے ہیں، تو پھر آپ ہجامہ کروائیں، کیونکہ ہجامہ خون سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اور خون ایک ایسا ٹول ہے جس پر بہت سے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہجامہ کرنے کے بعد اس کے جتنا خون ہوتا ہے یا اس کے جیسے جس بھی چیز سے خون کو صاف کیا جاتا ہے
جو کپس استعمال کیے جاتے ہیں اور جو بھی اس کے اندر چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان سب کو صاف رکھنا، یعنی کہ اس سب کو خون کو بہا دیں پانی سے، ان کا خون نکال کے اور پھر کپ توڑ کے پھر پھینکیں، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے ڈسپوز آف کرنے کا، کیونکہ یہی خون جب کوڑے کے ڈھیر پہ جاتا ہے اور اس کوڑے کے ڈھیر پر ہی جنات اور شیاطین آتے ہیں. جو لوگ حجامہ کا ویسٹیج اس طرح کوڑوں پہ جا کے پھینک دیتے ہیں یا کوڑے کے ڈھیر پہ، تو ایسے لوگوں پر دوبارہ سے شیاطین حملہ آور ہو سکتے ہیں یا مختلف جنات اور شیاطین، کیونکہ جنات اور شیاطین جو ہیں وہ گندی جگہوں پر رہتے ہیں اور گندگی کھاتے ہیں اور انسانی خون ان کا من بھاتا کھانا ہے، لہذا اس خون کی خوشبو سے یا اس خون کی اسمیل سے وہ اس انسان تک دوبارہ پہنچ جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ چاہے وہ ایام کے دنوں کا گندا خون ہو یا حجامہ کے بعد جو گندا خون ہے، اس سب کا جو صحیح طریقہ ہے جو امہات المومنین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ اس خون کو، یعنی اس کی جب تک سرخی ہے اس کو ویسٹ کریں، اس خون کو نکالنے کے بعد وہ چیزیں جو ہیں ڈسپوز آف کریں یا کوڑے میں پھینکیں، اور کپ بھی بہتر ہے کہ توڑ کے پھینکیں تاکہ دوبارہ سے ری یوز نہ ہو سکیں، کیونکہ اس سے بہت سی انسانوں کو جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اس سے بہت سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں، لہذا ان چیزوں کا بہت اہتمام کیا جائے. ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گدی کی ہڈی کے ابھار پر پچنا لگواؤ، یعنی گدی سے مراد جو دونوں کندھوں کے درمیان گدی سے نیچے جو ہڈی ہے اس کے پاس پچنا لگاؤ. وہی سننا پوائنٹ نمبر 1 کہ اس میں 72 بیماریوں سے نجات ملتی ہے، یعنی اس ایک کپ سے 72 بیماریوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نجات ملتی ہے، یعنی پریونشن بھی ہے اور کیور بھی ہے. ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کولے پر پچنا لگوایا کیونکہ ان کے موچ آ گئی تھی، یعنی جیسے ہمارے ہاں چک پڑ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع پر جب کہ ان کو چک پڑ گئی تھی آپ نے اپنی کمر پہ بھی حجامہ لگوایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حجامہ کرایا اور حجامہ کرنے والے کو اس کی اجرت دی. مسلم اور بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طیبہ سے پچنا لگوایا اور آپ نے بطور اجرت 2 سا غلہ دیے جانے کا حکم فرمایا اور اپنے غلاموں سے گفتگو فرمائی. انہوں نے ابو طیبہ کا حصہ کم کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہتر علاج حجامہ کر کے علاج کرنا ہے، یعنی پچنا لگا کر علاج کرنا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میں اس رات جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا، جب بھی کسی گروہ کا، یعنی فرشتوں کے گروہ کا جب بھی مجھ پر گزر ہوتا تو وہ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب کبھی سر میں درد ہوتا تو آپ اپنے گردن اور کانوں کے درمیان پیچھے حجامہ کرایا کرتے تھے. اور حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار پچنے لگاتے، 1 بار اپنے مونڈھے پر اور 2 بار گردن کے پہلوے حصوں پر، یعنی سائیڈز پر، گردن کی سائیڈز پر یعنی کندھوں پر، یہ نرم جگہ پر. بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابن مالک سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچنا لگوایا جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے اور آپ نے پچنا اپنے سر درد کی وجہ سے لگوایا تھا. جب آپ کے سر میں درد تھا تو آپ نے پچنا لگوایا. حجامہ کے بارے میں بہت سی احادیث آتی ہیں، تقریباً 40 کے قریب احادیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود حجامہ کرانے، حجامہ کو پسند فرمانے اور حجامہ کو بہترین علاج قرار دینے کی، حجامہ کو بہترین علاج قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حجامہ کے لیے 17، 19 یا 21 تاریخ چاند کی اختیار کرے گا اسے ہر بیماری سے نجات اور شفا ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں بھی حجامہ کرایا، لیکن ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم روزے کی حالت میں حجامہ نہ کرائیں
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقوی اور آپ کی تمام چیزیں بہترین پائے تکمیل کو تھیں، لیکن ہم لوگ کمزور ہیں اور ہم اگر حجامہ روزے کی حالت میں کرائیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ڈی ہائیڈریشن یا کمزوری کا احساس ہو، اس لیے بہتر ہے کہ ہم حجامہ روزے کی حالت میں نہ کرائیں اگر یہ اجازت ہے۔ یہ اجازت ان لوگوں کے لیے سمجھیے جن لوگوں کو کوئی ایمرجنسی میں کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہو اور اگر روزے کا وقت بھی قریب ہے افطاری کا تو ایسے میں حجامہ کرا سکتے ہیں۔ بہتر ہے اگر روزہ نفلی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن فرض روزے کے دوران حجامہ نہ کرائیں تو اچھا ہے، کیونکہ نفلی روزہ تو اگر آپ کھول بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن فرضی روزہ جو ہے رمضان کا روزہ اس کو توڑنا جو ہے پھر اس کے بدلے میں 60 روزے کی جو ہے وہ ہمیں پورا کرنا پڑتی ہے، لہذا بہتر ہے کہ نفلی روزہ اگر ہے تو اس میں حجامہ کرانا چاہیں تو کرا لیں، کہ اگر کسی قسم کی کوئی کمزوری محسوس ہو تو آپ اس میں کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ حجامہ کے بعد فوری طور پر کھجور، پانی، شہد یا شہد والا پانی پینا بہت ہی عمدہ غذا ہے، اور کھانا اگر 1 گھنٹہ ٹھہر کے کھایا جائے تو بہت اچھا ہے، اور کھانے میں اگر گوشت اور مرغن غذائیں نہ کھائی جائیں اور ہلکی پھلکی غذا اور سبزی کا استعمال کیا جائے تو حجامہ کے اثرات زیادہ اچھے نظر آتے ہیں اور زیادہ بھرپور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے آج کے اس ٹاپک میں حجامہ پر بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ علاج رہا۔ آپ نے خود بھی اس کو کرایا اور صحابہ کرام کو اور امت مسلمہ کو اس کے کرانے کی تلقین کی، لیکن اس کے لیے ہمیں تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہوگا اور اس کو سوچ سمجھ کے کرانا ہوگا۔ ہر بیماری کے لیے اور ہر وقت حجامہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔